جب میں یوٹیوب چینل میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو مجھے لوگوں نے کہا تھا آپ میک اپ نہیں کرتی، آپ جو ہے وہ آپ کے بال نہیں کھلے ہوئے اور آپ کے پاس کوئی اچھا کیمرہ نہیں، آپ کی ایڈیٹنگ نہیں اچھی، تو آپ سے یوٹیوب چینل نہیں چلے گا۔ جو گھریلو خواتین ہیں اور اپنے حالات سے لڑ رہی ہیں، مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں، ان کی موٹیویشن کے لیے چھوٹا سا سوال آپ سے، سوال چھوٹا نہیں بہت بڑا ہے لیکن اس کا جواب ہے اکثر بندے نہیں بھی دیتے، کتنی انکم لے رہی ہیں اس وقت سوشل میڈیا سے؟ ایسے نہیں اسٹرانگ عظمیٰ کو 1 کروڑ روپے کا پلاٹ جو ہے وہ گفٹ ملا ہے، جس کے اوپر ایک فری ہاسپٹل بننے جا رہا ہے، اسٹرانگ عظمیٰ فری ہاسپٹل، اور پوری دنیا اس میں مل کے ایک اینٹ لگائے گی تو انشاءاللہ کئی ماؤں کی جانیں بچیں گی۔ السلام علیکم، میں ہوں مجاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں براق نیوز۔ آج کی موٹیویشن سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ ہیں جن کا پیج ہے اسٹرانگ عظمیٰ کے نام سے، بہت اچھی یہ سٹوریز بناتی ہیں، بہت اچھا کنٹینٹ بناتی ہیں۔ موٹیویشن اس لیے آپ کو کہا ہے کہ اس طرح بھی آپ جتنی بھی خواتین اس وقت دیکھ رہی ہیں، اس طرح بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ پروفیشنلزم میں آپ اس طرح کام کر سکتی ہیں، جرنلسٹ میں کسی بھی آپ شعبے میں جائیں تو اپنے آپ کو باپردہ رکھ کر اور بڑی ہی اچھے طریقے سے ہی کام کر سکیں۔ ضروری نہیں آپ جو ہے وہ یورپین ایڈریس پہنے، جینز پہنے یا ٹی شرٹ پہنے تو پھر آپ کو لوگ دیکھیں گے یا پھر ہی آپ کا پیج گرو کرے گا۔ ماشاءاللہ سے عظمیٰ نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ اگر مثبت جو ہے کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو فیم مل سکتا ہے۔ اس میں آپ، کیونکہ ہر بندہ، کوئی بھی بندہ کوئی کام کرتا ہے تو کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے، ارننگ کے لیے ہوتا ہے۔ فیم اور عزت دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور جو بندہ فیم کو عزت کے ساتھ حاصل کرتا ہے تو وہ مینٹین رہتا ہے۔ تو مزید ڈیٹیل جانتے ہیں عظمیٰ سے، ان کی جرنی کے بارے میں جانیں گے، کس طرح انہوں نے ورک سٹارٹ کیا، ان کی انسپائریشن کیا ہے اور نیکسٹ آگے کیا کرنا چاہتی ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایک تو اپنا ٹائم بھی دیا، اور اس کے علاوہ آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس فیلڈ میں آ کے، خاص طور پہ یہ جو سوشل میڈیا کی فیلڈ ہے، نیوز کی فیلڈ ہے، اس میں عورتوں کو اتنے اچھے طریقے سے چلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ کی جرنی کیسی رہی؟ میرا جو گھرانہ ہے وہ ایک لوئر پرائمری کلاس سے میرا تعلق ہے، اور شروع سے ہی ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے جب گاؤں میں انسان ہوتا ہے تو گاؤں سے موو آپ شہر میں بھی کرتے ہیں، تو لیکن جو آپ کے گھر سے آپ کی تربیت ہوئی ہوتی ہے نا، اس کو انسان کبھی نہیں بھولتا۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ میڈیا ہے یا کوئی بھی فیلڈ ہے، کسی بھی فیلڈ کو آپ لے لیں تو وہاں پہ آپ جو ہے وہ اپنی جرنی جو ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ اپنے پیچھے، یعنی کہ جو آپ کی تربیت ہوئی ہوتی ہے، جو آپ کا گھر ہوتا ہے، اس کو آپ بھول جاتے ہیں۔ عورت کا مطلب ہے پردہ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس میں حیا نہیں وہ کچھ بھی کرے، تو پردے کے اندر رہ کر بھی عورتیں جو ہیں، حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پردے کے اندر رہ کے بھی دیکھیں وہ تجارت کرتی تھی اور مکہ کی امیر ترین خاتون تھی۔ تو میں نے جب قدم رکھا ہے سوشل میڈیا پہ، تو میں اس ٹائم عبایا میں شروع سے ہی پہنتی ہوں۔ جب میں نے عمرہ کیا تھا اس وقت میں نے عبایا پہننا شروع کیا تھا، یعنی کہ میں دوپٹہ سے شروع سے ہی لیتی تھی، چادر اوڑھتی تھی۔ عبایا پراپر جو تھا وہ میں نے عمرہ کے بعد شروع کیا تھا، لیکن جب شروع میں اپنے یوٹیوب چینل پہ آئی، جب میں نے سٹارٹ کیا تو میں یعنی کہ ایسے چادر ہی اوڑھتی تھی، عبایا نہیں پہنتی تھی۔ لیکن پھر ایک دن مجھے یہ فیل ہوا، میں نے کہا میں چادر لیتی ہوں تو اس میں بھی میرے کبھی ادھر چادر ہو جاتی، کبھی اڑ جاتی، اس طرح بال بھی نظر آتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں۔ میں نے پھر مکمل جو ہے وہ اس طرح حجاب کرنا شروع کر دیا، اور الحمدللہ مجھے 3 سال 2 ماہ ہو گئے، اور آج تک، یعنی کہ مجھے یہ کہا گیا تھا جب میں یوٹیوب چینل میں نے سٹارٹ کیا تھا تو مجھے لوگوں نے کہا تھا آپ میک اپ نہیں کرتی، آپ جو ہے وہ آپ کے بال نہیں کھلے ہوئے اور آپ کے پاس کوئی اچھا کیمرہ نہیں، آپ کی ایڈیٹنگ نہیں اچھی، تو آپ سے یوٹیوب چینل نہیں چلے گا۔ یہ مجھے کرٹیسائز کیا گیا تھا جب میں نے سٹارٹ کیا تھا چینل، میرے بیٹے نے سٹارٹ کر کے دیا تھا، لیکن الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے یعنی کہ اسی پردے کے اندر رہتے ہوئے جو اپنی جرنی تھی سٹارٹ کی تھی، اور ایک ٹوٹے موبائل سے چینل سٹارٹ کیا، تو زیرو ٹو ہیرو کی یہ جو کہانی تھی، یہ اصل میں یہ چینل جو میرا اسٹرانگ عظمیٰ میرا اپنا نہیں ہے، یہ چینل ہے ان خواتین کا، یہ چینل ہے اللہ کی مخلوق کا، یہ چینل ہے ان لوگوں کا جو زندگی میں میری طرح کبھی ٹریجڈی میں رہے ہوں گے، جنہوں نے بڑی مشکلات دیکھی ہوں گی۔ تو میں نہیں چاہتی کہ جب تک میری سانس میں باقی ہے، جہاں تک میری پہنچ ہے، جہاں تک میں پہنچ سکتی ہوں، پوری دنیا تک یا پورے پاکستان تک تو نہیں، لیکن جہاں تک میری پہنچ ہے، میں نہیں چاہتی کہ کوئی انسان جو میری وجہ سے مشکل میں رہتا ہے، میں جتنا ہو سکتا ہے مشکلات سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کرتی ہوں۔ بہت اچھی بات ہے۔ آپ عظمیٰ یہ بتائیں کہ
آپ کو فیملی میں کتنے لوگوں نے جو ہے سپورٹ کیا؟ کیونکہ جب آپ کام سٹارٹ کرتے ہیں خاص طور پہ خواتین کے لیے بہت زیادہ سٹرگلز ہوتی ہیں، بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے فیملی کے والے سے، اپنی فرینڈز، اپنے جتنے بھی آپ کے ریلیٹیوز ہیں، کس نے سپورٹ کیا اور کس نے کہا کہ بس چھوڑ دو، تم لڑکی ہو گھر میں رہو، یہ کرو وہ کرو، یا اپنے ہسبینڈ کی طرف سے کچھ مشکلات کا اس طرح کیا ہوں؟ اصل میں جو میرا یوٹیوب کا چینل تھا یہ سٹارٹ تو ایک سوسائڈ کی وجہ سے ہوا تھا، یعنی کہ میں سوسائڈ کرنے لگی تھی اور اس کے بعد میرے بیٹے نے مجھے یہ سٹارٹ کر کے دیا تھا. اس نے کہا مما میں بیمار ہوں، آرتھرائٹس ہے مجھے، تو انہوں نے کہا کہ مما میں آپ کو نا یوٹیوب چینل سٹارٹ کر کے دیتا ہوں، آپ خودکشی نہیں کریں، اس سے انکم بھی آتی ہے. تو مجھے نہیں پتا تھا اس سے انکم بھی آئے گی اور کبھی ہم دیکھیں گے یوٹیوب سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں، کیونکہ ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ماما اس سے انکم آتی ہے، تو وہ انکم وومن امپاورمنٹ پہ آپ خرچ کرنا، کوئی آپ کے لیے دعا کرے گا، آپ تندرست ہو جائیں گی. تو یہ چینل میرے ہسبینڈ سے لڑ کے سٹارٹ ہوا تھا، یعنی کہ اس کے ساتھ ہمیشہ لڑائی رہتی تھی اور ان کے ساتھ ہماری لڑائی ہوئی تو میرے بیٹے نے، میں سوسائڈ کرنے لگی تھی تو میرے بیٹے نے مجھے چینل سٹارٹ کر کے دیا. تو میرے ہسبینڈ کو جو ہے نا 3 ماہ بعد پتہ چلا تھا کہ ان کا کوئی یوٹیوب پہ چینل بھی ہے، کیونکہ اس ٹائم اتنے ویوز بھی نہیں آتے تھے، 10-12 ویوز 15 ویوز، تو اس میں کسی کو کیا پتہ چلتا ہے. تو کسی کو نہیں پتہ تھا. جب میری سٹوری وائرل ہوئی ہے اور جب میرے انٹرویوز ہوئے ہیں تو میں نے انٹرویوز دینا سٹارٹ کیا، تو پھر میری پورے خاندان کو پتہ چلا. اور جو لوگ خاندان میں کبھی جنہوں نے منہ بھی نہیں لگایا تھا، ٹریجڈی کے بعد نا اکثر سب سے پہلے آپ کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ آپ سے منہ موڑتے ہیں. غیروں سے تو آپ کا گلہ نہیں ہوتا، لیکن جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ تعلقات خراب نہ کریں، قطع جو کلمی ہے وہ نہ کریں لیکن ان کو صرف ان کا خیال رکھیں، ان کو رشتہ دار ہی رہنے دیں، وہ آپ کا کبھی خیال نہیں رکھتے. تو سب سے پہلے میرے رشتہ داروں نے کہا تھا ہاں یہ تو وہی ہے جو ہماری کزن ہے، یہ تو ساڑی بھانجی ہے، تو یہ وہ. تو میری جو ہے امی اور ابو کی طرف سے مجھے کچھ نہیں کہا، کیونکہ میں اپنے گھر میں تھی تو ان سب نے پراؤڈ فیل کیا. ہاں میرے بھائی کو تھوڑا سا ہوا تھا کہ یہ اس نے کیوں اپنی سٹوری آگے بتائی ہے، کہ لائف کی جو سٹوری تھی اس کو نہیں بتانی چاہیے تھی. لیکن میرے بھائی ہاسپٹل میں جاب کرتے ہیں تو وہاں کی ڈاکٹرز جب میری فین ہوئی نا تو وہ ایک دن میری ویڈیوز دیکھ رہی تھی بیٹھ کے، تو وہ کہتی ہیں یہ جو ہے نا کبھی کاش ہم اس سے مل پائیں، اسٹرانگ عظمیٰ جو ہے اس سے ہم ملنا چاہتے. تو یہ پھر تھوڑا میرے بھائی شرمندہ ہو گئی کہ یہ میری سسٹر ہے. تو جب میں اچانک اس سے ملنے گئی نا ہاسپٹل میں، کوئی کام تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو عظمیٰ ہے، تو کہتے ہیں یہ میری سسٹر. انہوں نے کہا آپ کی سسٹر اور آپ نے کبھی ذکر نہیں کیا. اس دن پھر بھائی کو پراؤڈ فیل ہوا کہ نہیں. اور اب میرے بھائی، میرے ہسبینڈ، میرے ابو اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. تو ان سب کو پراؤڈ ہے کہ اگر میں میڈیا پہ آئی ہوں تو میں نے ان کا نام اور ان کی عزت کو خراب نہیں الحمدللہ کیا. ایک جتنا میرے سے ہو سکا تھا میں نے کوشش کی ہے، کوئی ولگیرٹی نہ پھیلاؤں، کوئی ولگر تھمبنیل نہ بناؤں، کوئی ولگر سٹوری نہ کروں، کوئی ولگر باتیں نہ کروں. تو یہ میں نے کوشش کی ہے، باقی جو اللہ کو منظور. آخر پہ آپ سے لوگوں کی خاص طور پہ جو گھریلو خواتین ہیں اور اپنے حالات سے لڑ رہی ہیں، مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں، ان کی موٹیویشن کے لیے چھوٹا سا سوال آپ سے. سوال چھوٹا نہیں، بہت بڑا ہے، لیکن اس کا جواب ہے اکثر بندے نہیں بھی دیتے. کتنی انکم لے رہی ہیں اس وقت سوشل میڈیا سے؟ سوشل میڈیا سے میں نے 8 لاکھ بھی کمائے ایوری منتھ، 7 لاکھ بھی، 6 لاکھ بھی، یعنی کہ ایوری منتھ جو ہے وہ میری انکم. آپ یہ دیکھ لیں کہ جو آپ کا 15 پرو میکس ہے نا، وہ آپ تقریباً وہ اور اس کا ایک چھوٹا بھائی دونوں لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ میں نے سٹارٹ کیا. مجھے فیم کا بالکل بھی کوئی شوق نہیں تھا. مجھے آج بھی لوگ مجھے ملتے ہیں نا تو آپ میرے سامنے اچانک ہی ملے ہیں، یہ دے لیں میرے پاؤں میں جوتا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ 300 کا ہی ہے. جو میں نے سوٹ پہنا ہوا وہ 1500 کا ہی ہے، جو میں نے بایا پہنا ہوا وہ 1200 کا ہی ہے. تو رات کو میں ایک ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو کرنے گئی تو انہوں نے کہا آپ نے کروڑوں روپے تو کما لیے ہیں، اپنا ایک ابایا ہی اچھا لے لیں، اپنا ابایا ہی بدل لیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے نا ابایا بدلنے کی ضرورت نہیں، جو میں آپ کہتے ہیں کہ 20 25 30 50 ہزار کا بایا لوں گی، اس میں 5 سے 6 گھر جو ہے نا وہ میرے ساتھ اٹیچ ہے، تو ان کی میڈیسن، ان کا راشن لگا ہوا، تو مجھے ابایا جو ہے یہی ٹھیک ہے، اس میں پردہ تو ہے نا. تو خواتین کے حوالے سے اگر میں کہوں تو گھر میں جو ہے نا مایوس بیٹھی ہیں، کسی کا شوہر نہیں اچھا تو کسی کا بھائی نہیں اچھا، تو کسی نے اس کو ڈی گریڈ کیا، تو کوئی مار کھاتی ہے، تو کوئی پڑھی لکھی ہے تو اپنے آپ کو ضائع کر رہی ہے. میں کسی سے بھی انسپائر نہیں ہوئی تھی. سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے انسپائر ہوں، ٹھیک ہے. کوشش کم کیا کریں، کیونکہ کوشش جو ہوتی ہے نا اس پہ آپ کو اعتبار نہیں ہوتا. 100% آپ کو اپنے آپ پہ اور اپنے اللہ پہ یقین ہونا چاہیے. اپنے اللہ پہ یقین رکھیں اور 100% اپنے آپ پہ کانفیڈنس رکھیں، اور اس کے بعد جو بھی کام کریں اس کو اللہ کا رحم
اس کے اوپر ہوگا اور آپ کی اس میں انٹینشن اور آپ اس کے اندر جب اسٹرگل کریں گے پوری ایمانداری سے تو پھر آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. اصل میں ہمارا المیہ یہ ہے, ہم ادھر کوئی کام کرتے ہیں, اگلے لمحے ہم کہتے ہیں ہمیں کریڈٹ مل جائے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ یوٹیوب چینل بھی بنانا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں تو یوٹیوب نام ہے صبر کا, یوٹیوب نام ہے پیشنس کا. ہمارے جب 50 ویوز آئے تھے 7 مہینے کے بعد تو میں نے اور میرے بیٹے نے الٹی چھلانگیں لگائی تھی کہ 50 لوگوں نے ہمیں دیکھا اور ہم نے بڑے دھکے کھائے, بڑی مصیبتیں دیکھی یوٹیوب چینل پہ. ہاں آپ جو ہے نا دیکھیں میری بات سنیں, جب آپ کے پاس تھوڑے ہیں نا, فرض کریں آپ کے پاس 10 روپے ہیں, آپ کہیں گے لو ہوں میں اللہ دے نا تے کی دواں 10 روپے دے میرے کول, ہاں اس میں سے اللہ کو پارٹنر بنا لیں, اس میں سے 1 روپیہ اللہ کے نام کا دے دیں, ٹھیک ہے. 10 روپے ہیں تو 1 روپیہ اللہ کو دے دیں. ایون آپ نے کوئی چینل بنایا, کوئی آپ کا بزنس ہے, کوئی آپ کی جاب ہے, اس میں سے تھوڑے میں سے دو گے تو بھائی زیادہ کماؤ گے نا. جب آپ اللہ کو پارٹنر بنائیں گے نا تو پھر اللہ اس کا 10 گنا دیتا ہے. تو 10 روپے ہیں, آپ کو عادت پڑ جائے گی یار آج میں نے 10 روپے ہیں تو اس میں سے 1 روپیہ دیا ہے, کل آپ کے پاس 10,000 آئے گا نا تو اس میں سے آپ 100 روپیہ دیں گے, اس کے بعد آپ کے پاس 10 لاکھ آئے گا تو آپ 1,000 روپیہ دیں گے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کرتے کرتے آپ اللہ کو پارٹنر بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت دے گا. اور کوئی بھی کام سٹارٹ کریں اس کے اوپر اپنی پوری انٹینشن, پوری توجہ اور اپنے حصے کی پوری اسٹرگل کریں. باقی اللہ پہ بھروسہ رکھیں, اللہ آپ کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں آپ نے سوچا نہیں تھا. ہاں کسی کے ویوز, کسی کے سبسکرائبر دے کر, اس سے کسی کی بڑی گاڑیاں دے کے, بڑی کوٹھیاں, کسی کے اچھے کپڑے, برانڈ کے کپڑے دے کے انسپائر نہ ہوا کریں. انسپائر ہوں تو اپنے آپ سے ہوں, کیونکہ جب آپ اپنے آپ سے انسپائر ہوتے ہیں تو آپ سے بڑا بابا کوئی نہیں ہے اور آپ سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے. تو میرا تو یہی پیغام ہے, دیکھ لیں میں نے کروڑوں روپیہ کمایا اور اس کا میں نے کیا کیا. آج بھی میں کرائے کے گھر میں ہوں, میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے, یہ ہم نے کرائے پہ گاڑی لے کے آئے ہیں, ٹھیک ہے. تو آج بھی میں کرائے کے گھر میں رہتی ہوں, میرے پاس گاڑی نہیں. پیسے جو کمائے ہیں اس سے میں نے سلائی اسکول بنائے ہیں اور 5 سلائی مشینیں نہیں پہلی انکم سے, اور آج 5 سلائی اسکول ہیں, ایک پتوں کی میں, ایک شیخو پورہ میں, 3 لاہور میں, جہاں پہ بیوہ عورتیں یہ 3 بچیاں آ کے سلائی سیکھتی ہیں. اور اب تک میں نے 500 سے زائد عورتوں کو امپاور کر دیا ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا. جو کسی کمپنی میں جاب کر رہی ہے, جو کسی کیا کہتے ہیں گھر میں بیٹھ کے سلائی کر رہی ہے, جو انگلینڈ چلی گئی, اس میں سے کئی 1-2 لڑکیاں آؤٹ آف کنٹری چلی گئی ہیں سلائی سیکھ کے. تو اس کے بعد ہی پھر جب آپ پوری اپنے حصے کی محنت کرتے ہیں پھر اللہ آپ کو نوازتا ہے. ایسے نہیں اسٹرانگ عظمیٰ کو 1 کروڑ روپے کا پلاٹ جو ہے وہ گفٹ ملا ہے, جس کے اوپر ایک فری ہاسپٹل بننے جا رہا ہے, اسٹرانگ عظمیٰ فری ہاسپٹل, اور پوری دنیا اس میں مل کے ایک اینٹ لگائے گی تو انشاءاللہ کئی ماؤں کی جانیں بچیں گی. تھینک یو سو مچ. میں بولتی بہت ہوں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. آپ نے بہت اچھے طریقے سے, میں نے کہا کہ کسی بھی موٹیویشنل سپیک کی, کسی بھی بات کی تو اب ضرورت ہی نہیں رہی کہ اپنا ایک یقین کامل رکھیں, اپنے کام میں اللہ تعالیٰ کو پارٹنر رکھ لیں اور اسٹرگل کو جاری رکھیں. یہ جو 3 چیزیں ہیں, یہ وہ چیزیں, کروڑوں کی بات ہے کہ پرائمری اسکول پاس لڑکی نے 7-8 لاکھ روپیہ یا 10 لاکھ روپیہ پر منتھ اگر کما سکتی ہے, تو آپ جو گھروں میں بیٹھی ماسٹر ڈگریز لے کر لڑکیاں ہیں, خاتون ہیں, خواتین ہیں, یا جتنی بھی شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں, وہ کیوں نہیں جو ہے نا اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہیں, اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر سکتی. سب کچھ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. بڑی خوبصورت بات کی کہ کسی سے بھی انسپائر نہ ہوں, اپنے آپ سے انسپائر ہوں. کسی کو نہ دیکھیں کہ وہ کیا کر رکھا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. بہت ہی زبردست سٹوری تھی اور میرے لیے بھی ایک موٹیویشن تھی, آپ کے لیے بھی یقیناً ضرور ہوگی. اس طرح کی خوبصورت ویڈیوز اور جو ہے موٹیویشنل ٹیلنٹڈ ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتا رہتا ہوں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ایک چھوٹی سی بات, پرائمری میں اس ٹائم پاس تھی, اب میں ایم فل ہوں, ایم بی اور ایم فل کیا ہوا ہے میں نے. تھینک یو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.